الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللہ کی توفیق سے مختصر سے وقت میں جو بات بیان کرنی مقصود ہے وہ یہ ہے کہ دین سے اللہ تعالی ہماری دنیا بناتے ہیں۔ یہ موضوع بنیادی طور پر اس تصور کی نفی ہے، یہ موضوع بنیادی طور پر اس خیال کو مسترد کرنے کا ہے جو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہے اور بہت سے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر ہم دین پر عمل کریں گے تو اس کا اجر و ثواب صرف آخرت میں ملے گا۔ دنیا میں دین پر عمل کرنے والا کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتا، اور بعض لوگ ان کے ہاں مزید غلط فہمی یہ ہے کہ دین پر عمل کرنے سے ہماری دنیا وہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ اگر ہم دین پر عمل کریں گے تو ہماری دنیا، اس میں ہماری ترقی، اس میں ہماری کامرانی، اس میں ہماری تجارت، اس میں ہمارا کاروبار، وہ تمام کا تمام متاثر ہو جائے گا۔ آئیے ماہ مبارک کے ان روحانی لمحات میں ہم کتاب و سنت کی روشنی سے اس باطل خیال کے متعلق اللہ رب العالمین کی کتاب سے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے کچھ سن کر آج یہ نصیحت، یہ عبرت یہاں سے لے کر اٹھیں کہ دین، مذہب، شریعت، اس پر عمل کرنا آخرت سے پہلے دنیا میں ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اور جو لوگ اپنے دل و دماغ میں اس باطل تصور کو لیے بیٹھے ہیں، وہ یا تو قرآن و سنت کا علم نہیں رکھتے، یا ان کی نگاہوں پر دین بیزاری اور تعصب کی اینک اور چشمہ چڑھا ہوا ہے۔ آئیے چند دلیلوں کی مدد سے، چند دلائل کی بنیاد پر ہم اس تصور کو دیکھتے ہیں کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے۔ سورہ نحل ہے، 14واں پارہ، آیت نمبر 30۔ ارشاد باری تعالی ہے، لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ۔ فرمایا جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی، یعنی شریعت پر چلے، اللہ کی بات کو مانا، دین اس کی پیروی کی، ان کے لیے دنیا میں بھلائی ہے، بہتری ہے، اور آخرت کا گھر وہ تو ہے ہی بہتر، اور کیا ہی کہنے متقیوں کا جو وہ گھر ہے۔ اب یہاں اس آیت کریمہ میں میرے آپ کے جو مطلب کی بات، جو ہمارے مضمون سے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ جو اللہ نے دنیا میں نیکی بھلائی کا ذکر کیا، اس سے کیا مراد ہے۔ امام مجاہد لکھتے ہیں کہ دنیا میں دین پر عمل کرنے والے کو اللہ رزق حلال
رزق فراخ عطا فرماتا ہے۔ ہاں آزمائش کی وجہ سے، امتحان کی وجہ سے یا کسی اور گناہ کی وجہ سے اس پر بندش رکاوٹ آ سکتی ہے، لیکن بنیادی طور پر دین پر عمل کرنے سے رزق حلال و فراخ آتا ہے۔ دوسرا قول امام زمخشری کا ہے، وہ کہتے ہیں کہ دین پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ اس کا بہترین بدل عطا فرماتے ہیں۔ امام سعدی، جن کی مشہور تفسیر سعدی موجود ہے، اور یہ وہ فارسی والے امام سعدی نہیں بلکہ یہ عرب کے اور معاصر مفسر ہیں، انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھا کہ حسنہ دین پر عمل کرنے سے جو دنیا میں خیر و برکت ملتی ہے وہ 5 چیزوں پر مشتمل ہے۔ فراخ رزق، دوسرا خوشیوں والی زندگی، تیسرا دل کا اطمینان و سکون، چوتھا امن و امان کی نعمت، اور پانچواں لطف و سرور والی زندگی۔ تو کیا بات معلوم ہوئی کہ دین پر عمل کرنا، شریعت کو بجا لانا، اس کی وجہ سے انسان مرنے سے پہلے دنیا میں 5 چیزوں کو حاصل کرتا ہے۔ دوبارہ سن لیجئے، فراخ رزق، خوشحال زندگی سعادت والی، دل کا اطمینان و سکون، امن و امان کی نعمت، اور لطف و سرور مزے والی زندگی۔ خدا لگتی میں آپ کہیں کہ ان 5 چیزوں کے حصول کے لیے ہم کیا کیا کرتے، اور کتنے لوگ حرام تک جاتے، کتنے لوگ اللہ کی نافرمانی کا مرتکب ٹھہرتے، کتنے لوگ حلال کے دائرہ کار سے نکل کر اللہ کی بغاوت سرکشی پر آمادہ و تیار ہو جاتے۔ اے عقل مند انسان، اے آدم کے بیٹے، اے حوا کی بیٹی، رک جا، تھم جا، خبردار ہو جا، سوچ و فکر کر، غور و تدبر کر کہ تو کہاں بھٹک رہا، کہاں بھول بھلیوں میں گم ہو رہا، کہاں شیطان تجھے گمراہ کر رہا ہے۔ اللہ کی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا کہ آؤ دین پر عمل کرو، میری طرف سے تمہیں دنیا ہی میں آخرت سے پہلے 5 چیزوں کی ضمانت اور گارنٹی حاصل ہے، جس کا بیان ابھی ہم سن چکے ہیں۔ دوسری دلیل اس بارے میں، اور اللہ کے فضل سے تمام باتیں ہم کتاب و سنت سے مستند، ثابت شدہ، مستحکم، کہ کوئی کمزور، ضعیف، بودی، بے جان، بے روح دلیل کی نہ ہمیں ضرورت، اور جو کچھ قرآن و سنت میں موجود ہے وہی ہمارے لیے کافی و شافی ہے۔ دوسری دلیل اس بارے میں سورہ نحل ہے، آیت نمبر 77، 14واں پارہ، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ آیت کریمہ کے معنی کا ترجمہ، جس نے بھی کوئی نیک عمل کیا، کوئی شرط نہیں عمل بڑا ہو چھوٹا ہو، ظاہری ہو پوشیدہ ہو، روحانی ہو جسمانی ہو، کچھ شرط نہیں، نکرہ اللہ نے استعمال کیا، اور اس میں عموم ہے کہ ہر قسم کا نیک عمل،
اور دیکھیے کرنے والا مرد ہو خاتون ہو، یہ ہے مساوات، یہ ہے ہمارے دین کی اصل مساوات۔ اور ہمارے ہاں جو جھوٹی نام نہاد مساوات کا پرچارک کرتے ہیں وہ کتنی غلط، غیر اخلاقی اور غیر فطری۔ یہ ہے اصل مساوات مرد و زن میں کہ نیکی کے کرنے میں دونوں برابر، دونوں کا اجر و ثواب یکساں۔ بلکہ اگر خاتون خانہ گھر میں مرد حضرات کو نیکی پر آماد و تیار کرے تو خاتون اللہ کے فضل سے دوہرا اجر پاتی ہے، اپنے کرنے کا بھی اور مرد حضرات کے کرنے کا بھی۔ تو کیا بات ہم سن رہے تھے کہ جس نے نیک عمل کیا، چاہے مرد ہو خاتون ہو، لیکن ہو وہ مومن، کوئی مکر و فریب والے، کوئی دغا، جھوٹ، فراڈ کرنے والے نہ ہوں پکے مومن، ٹھوس ایمان رکھنے والے۔ تو اللہ نے کیا وعدہ کیا؟ اور مجھے آپ کو اللہ کے وعدے پر یقین ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے ہے کہ نہیں ہے؟ اور جتنا اللہ کے وعدے پر ہمیں یقین ہونا چاہیے اور جتنا ان کا وعدہ پختہ ہے، کائنات میں اور کسی کا وعدہ اتنا پختہ ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ کیا وعدہ ہے ان کا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ، تاکید کے لیے دو صیغے استعمال کیے، لام بھی اور نون بھی، کہ بے شک یقیناً ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے۔ اور وہ عطا کرنے پر قادر ہیں کہ نہیں؟ بولیے ہیں کہ نہیں؟ ایک دنیا میں کوئی کسی سے وعدہ کرے میں تمہیں یہ دوں گا، بہت ممکن ہے وہ اچھی نیت کے باوجود نہ دے سکے، وہ قدرت ہی نہ رکھے، وہ استطاعت ہی نہ رکھے، لیکن جب مالک، خالق، رازق، پالنہار، قادر و مقتدر کسی چیز کا وعدہ کرتے ہیں تو وہ بھرپور طریقے سے اسے پورا کرنے پر قادر ہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت ان کے وعدے کی تکمیل کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی۔ فرمایا حیات طیبہ عطا کریں گے۔ اب یہ حیات طیبہ دین پر عمل کرنے والے کے لیے جو مرنے سے پہلے اللہ نے عطا کرنے کا وعدہ کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ امام ابن کثیر نے اس کے متعلق 5 باتیں کہی کہ حیات طیبہ دین سے دنیا بنتی ہے۔ حیات طیبہ سے مراد 5 باتیں ہیں۔ پہلی، رزق حلال و طیب۔ دوسری، اللہ قناعت کی دولت سے مالا مال کرتے ہیں۔ اور قناعت کیا ہے؟ کہ انسان کی نگاہیں دل سیر ہو، بھوکوں کی طرح، جانوروں کی طرح وہ دوسروں کی چیزوں پر نظر نہ رکھے۔ اور یہ بہت بڑی نعمت ہے قناعت کی، کہ کروڑوں اربوں پتی بہت دفعہ اس نعمت سے محروم رہتے ہیں اور لوگوں میں ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں۔ تیسری، کہ اللہ سعادت والی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ چوتھی، اللہ عبادت کے کرنے میں لذت سرور رکھ دیتے ہیں۔ نماز پڑھی، ایسی لذت اور سرور حاصل ہوا کہ دل چاہا کہ پڑھتے ہی رہیں۔ اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اتنا لطف آیا کہ دل چاہا 24 گھنٹے سمٹ جائیں اور میں اللہ سے دعا ہی کرتا رہوں۔ تو یہ عبادت کا سرور، لذت، لطف، مزہ، یہ بھی اللہ کسی کسی کو عطا فرماتے ہیں۔ اور پانچواں یہ کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں امن و امان کی، دل کے اطمینان و سکون کی صورت پیدا کر دیتے ہیں۔ اور امن و امان کتنی بڑی نعمت ہے، ہم وطن عزیز میں رہتے ہوئے اس کی قدر سے بخوبی واقف ہیں کہ گھر سے انسان نکلے،
کچھ پتہ نہ ہو کہ کب نہ جانے کچھ ہو جائے اور زندگی کا چراغ گل ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاک کی حفاظت کرے کہ یہاں تو لوگ مسجدوں میں بھی محفوظ نہیں ہیں، جو اللہ کے گھر ہیں یہاں بھی لوگ محفوظ نہیں ہیں۔ تو امن و امان ہوگا تو معیشت مستحکم ہوگی، امن و امان ہوگا تو اللہ کے فضل و کرم سے زندگی کے تمام شعبہ جات آگے بڑھیں گے، اور دلوں کا اطمینان و سکون۔ جائیے پوچھئے یہ نفسیاتی مریضوں سے، نفسیاتی ہسپتالوں میں بسیرا کرنے والوں سے کہ کروڑوں اربوں پتی ہیں لیکن رات کو آنکھیں نیند سے بیگانہ رہتی ہیں، گولیاں کھا کر، دوائیاں کھا کر، اور نہ جانے کیا کیا پاپڑ بیل کر نیند کو بلانے کی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایک اللہ کا بندہ ہے، مزدور ہے، بالکل سادہ سی زندگی بسر کرتا ہے، لیکن اللہ نے دل کا ایسا اطمینان و سکون دیا کہ ادھر بستر پر سر رکھتا ہے، ادھر نیند کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ کروڑوں اربوں پتی یا 1000 1200 1500 کی دہاڑی لگانے والا کہ نیند اس کے سرہانے کھڑی رہتی ہے، ادھر اس نے سر رکھا، ادھر ایسی مزیدار نیند کی آغوش میں گیا کہ ہمارے محاورے کے مطابق گویا گھوڑے بیچ کر سویا ہے۔ تو امام ابن کثیر کے قول کے مطابق نیکی کرنے والا، دین پر عمل کرنے والا دنیا میں مرنے سے پہلے یہ 5 باتیں ضرور حاصل کرتا ہے۔ تیسری دلیل جو اس بارے میں کہ دین سے دنیا بنتی ہے، امام مسلم نے حضرت انس ابن مالک کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، 10 برس آپ کی خدمت میں جتے رہے، وہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یظلم مؤمنا حسنا یعطى بها فی الدنیا ویجزى بها فی الآخرہ۔ مومنوں مسلمانوں، مبارک ہو کہ ہمارا دین، ہماری شریعت، ہمارا مذہب دین و دنیا کا حسین امتزاج ہے، اور جو کم علم یا جاہل یا متعصب دین پر یہ الزام لگائے کہ دین ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، دین کی وجہ سے معاشرہ پیچھے رہ جاتا ہے، دین کی وجہ سے لوگ دقیانوس ہو جاتے ہیں، شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے تہذیب و تمدن ثقافت کا پہیہ رک جاتا ہے، یہ آیات و احادیث ایسے انسان کے چہرے پر زناٹے کا تماچا ہے۔ اور اللہ کی بات، جو کوئی اللہ کی بات میں شک و شبہ کرے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں شک و شبہ کا اظہار کرے، اس کا ایمان اسلام ہی باقی نہیں رہتا ہے۔ کیا فرمایا آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کسی مومن کی کسی نیکی پر، دین کے کسی کام پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے، شریعت کی کسی بات کو بجا لانے کی وجہ سے اس پر ظلم نہیں کرتے ہیں۔ اور آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال مہربانی اور شفقت کہ انہوں نے اس جملے کی تفسیر خود ہی اگلے جملے میں بیان فرما دی۔ اور کیا ہے تفسیر؟ کہ دنیا میں اس کی نیکی کا اسے بدلہ عطا فرماتے ہیں، اور آخرت کے دن بھی اسے اس کی جزا
اور اس کے انعام سے محروم نہیں رکھتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے ہماری شریعت کہ میں آپ دین پر عمل پیرا ہوں، اللہ کی بات کو تسلیم کریں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کو اوڑھنا بچھوڑنا بنائیں، تو کیا ہوگا؟ دنیا میں بھی خیر و برکات کے سیلاب آئیں گے، اور آخرت میں بھی رب العالمین ہمیں جنات النعیم کا مقیم اور باسی بنا دیں گے۔ چوتھی دلیل اس بارے میں کہ دین سے دنیا بنتی ہے، قرآن پاک کی آیت کریمہ سورہ طلاق 28واں پارہ آیت نمبر 2 اور 3، اور اللہ تعالیٰ نے اس معنی کی آیات کا اس صورت میں متعدد مرتبہ اعادہ فرمایا۔ کیا اللہ کے پاس معاذ اللہ الفاظ کی کمی ہے؟ مضمون ناپید نایاب ہے جو ایک ہی بات دہرا رہے ہیں؟ اس لیے کہ اے انسانوں سمجھ جاؤ، تمہاری خیر و فلاح، تمہاری نجات و بہتری اسی میں کہ تم اس چیز کی طرف پلٹ آؤ، اس چیز کو مان لو، تسلیم کر لو، اور اسے اپنی زندگی میں لے آؤ، اپنے پہ لاگو کر لو جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور کاش آج کے اس بابرکت دن میں، اس بابرکت گھڑی میں، اس بابرکت جگہ میں، اور اس بابرکت کیفیت میں کہ ہم تمام ان کے فضل و کرم سے روزے سے ہیں، اور اللہ تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہم اس بات کو سمجھ جائیں اور آج اس مبارک گھڑی میں اس چیز کو سمجھ کر اللہ کے ساتھ اس پر عمل کرنے کا عہد و پیما کر کے اٹھے۔ فرمایا جو تقوی اختیار کرے، اور تقوی کیا ہے؟ امام اصفہانی نے کہا تقوی یہ ہے حفظ النفس عما یؤثم، تقوی یہ ہے کہ میں آپ اپنے نفس کو ہر گناہ برائی سے بچانے کی کوشش کریں۔ امام نووی نے تقوی کے متعلق کہا کہ تقوی یہ ہے کہ اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا انہیں مان لیں، جن سے روکا ان سے رک جائیں۔ اور امام جرجانی نے تقوی کی تعریف یہ کی کہ اللہ کی عبادت بندگی اطاعت کرتے ہوئے ان کے عذاب سے عقاب سے بچنے کی کوشش کرنا۔ تو آیت کریمہ میں اللہ نے دین سے دنیا بنتی ہے کیا فرمایا؟ کہ جو تقوی اختیار کرے، گناہوں سے بچے، یعنی دین پر عمل پیرا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ، مخرج، نکلنے کی سبیل پیدا فرما دیتے ہیں۔ انسان ایسی مشکل میں پھنسا ہے کہ دنیا کے تمام راستے بند ہیں، بیمار ہے تو طبیبوں نے جواب دے دیا ہے، کاروبار ہے تو دیوالیہ نکل گیا ہے، گھریلو سماجی مسائل ہے تو تمام معاشرے نے مقاطعہ بائیکاٹ کر رکھا ہے، اب کہیں کوئی جائے امان نہیں ہے۔ یجعل لہ مخرجا، اے انسان دین پر عمل کر، اللہ کا تقوی اختیار کر، وہ عرش کا مالک اللہ اپنی جناب سے تیرے لیے نکلنے کے راستے پیدا فرما دیں گے۔ اور وہ قادر ہیں کہ نہیں؟ بولیے ہیں کہ نہیں؟ اور دوسرا انعام، اور یہ وہ انعام ہے جس کے پیچھے ہم سب کی زندگی کھپتی ہے، ہم میں سے بہت سے حلال و حرام کی تمییز کیے بغیر اس چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اے بندے دین پر عمل کر،
تیرے رب کا، رزاق کا، وہاب کا، منان کا وعدہ یہ ہے کہ تجھے وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے تیرا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اور وہ قادر ہیں کہ نہیں؟ بولیے ہیں کہ نہیں؟ انسان ساری دنیا سے مایوس ہو کر بیٹھا ہوتا ہے کہ کہاں سے کھاؤں گا، کہاں سے پیوں گا، کہاں سے اخراجات چلیں گے، کہاں سے اہل و عیال کی پرورش کروں گا۔ تمام دنیا جواب دے چکی ہے، ابر رحمت برستا ہے، ان کی رحمت جوش میں آتی ہے، اس طرح رزق کے دروازے کھلتے ہیں کہ دنیا والوں کی نگاہیں خیرہ ہو جاتی ہیں کہ اس نے کہاں سے اتنا کچھ لے لیا ہے۔ ارے بھلے مانس کہاں سے لیا ہے؟ اسی رب نے دیا جس نے پیدا کیا اور جس نے وعدہ کیا کہ میرے دین پر عمل کرو تو تمہیں وہاں سے رزق عطا فرماؤں گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ کتنی دلیلیں ہو گئی ہیں؟ کتنے دلائل ہو گئے؟ 4۔ پانچویں اور آخری، اور اسی پر انشاءاللہ ہم اپنی بات کو سمیٹ دیں گے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کا ہر بول، ان کی زبان اطہر سے نکلا ہوا ہر لفظ، ہر کلمہ، ہر حرف ہمارے لیے باعث رشد و ہدایت ہے۔ اور کاش کہ ہم جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کو، آپ کے اقوال کو، افعال کو، آپ کے کردار کو، گفتار کو اس طرح سینے سے لگائیں، دل میں بسائیں اور رگ و پے میں اتار لیں کہ ہماری زندگیاں اس کی روشنی سے منور ہو جائیں۔ آئیے ان کا فرمان گرامی سنتے ہیں۔ گفتگو کا اختتام کہ وقت آخری ہچکیاں لے رہا ہے۔ کیا فرمایا انہوں نے؟ امام احمد، امام ترمذی اور دوسرے ائمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اور جو روایت جناب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے فرمائے اسے شریعت کی اصطلاح میں حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ کیا فرمایا رب العالمین نے؟ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے، اور آدم کا بیٹا کہا تو حوا کی بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ اے آدم کے بیٹے، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا۔ کیا مطلب ہے فارغ ہو جانے سے؟ 24 گھنٹے مسجد میں بیٹھا رہے، نوکری، کاروبار، دکان، فیکٹری سب کچھ بند کر دے؟ نہیں، ہمارا دین ایسا نہیں۔ مطلب یہ میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا کہ جب تو میرے روبرو کھڑا ہو نماز کے لیے، میرے سامنے ہاتھ پھیلائے دعا کے لیے، میری کتاب کی تلاوت کرے، قرآن پاک کی، مکمل یکسوئی دل جمی توجہ کے ساتھ میری طرف متوجہ ہو جا، پورا خشوع و خضوع تجھ پر طاری ہو جائے۔ اس وقت شیطان تیرے خیالات کو منتشر نہ کر دے، اس وقت دنیا کی آلائشیں تیرے افکار کو بکھیر نہ دیں۔ جب بھی عبادت کے لیے تو آئے، پوری توجہ، دل جمی، یکسوئی کے ساتھ اپنے پیدا کرنے والے کی طرف دھیان کر۔ یہ مطلب ہے، اے آدم کے بیٹے، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا۔ کیا ہوگا؟ 2 انعامات ہیں، 2 نوازشات ہیں، 2 کرم فرمائیاں ہیں، اور اے اللہ ہم گناہگاروں کو، خطا کاروں کو یہ دونوں ہی عطا فرما دے۔ املأ صدرک غنًا، اے آدم کے بیٹے، حوا کی بیٹی، میں عرش کا مالک اللہ یہ ضمانت دیتا ہوں،
میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو، دل کو تونگری سے، امیری سے بھر دوں گا۔ اور جسے دل کی امیری مل جائے، جسے قلب و روح کا اطمینان، سکون مل جائے، اسے دنیا میں اور کون سی دولت چاہیے؟ جیب میں 10 روپے، 50، 100 روپے ہے، لیکن نگاہیں ایسی سیراب ہیں، بھری ہوئی ہیں کہ بڑی سے بڑی لوگوں کی چیز، نعمت کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا ہے۔ اور ایک کروڑوں اربوں پتی ہے، جیب میں بھی، بینکوں میں بھی، گھر میں بھی جواہر و مال و دولت کے انبار لگے ہیں، لیکن 50 روپے کی اپنے لیے دوائی خریدتے ہوئے دل میں ٹھیس اٹھتی ہے۔ اتنا بخل، اتنی کنجوسی کہ 100 روپے خرچ کرنے کا روادار نہیں ہے۔ اس سے وہ نہیں اچھا جس کی جیب میں 100 روپیہ ہے لیکن اس کا دل کشادہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ عبادت کرنے والے کو نعمت انعام عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسرا انعام، وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، اے انسان یہ نہ سمجھنا کہ میری عبادت تو کرے گا تو دنیا میں پیچھے رہ جائے گا، یہ نہ سمجھنا کہ میری عبادت کرے گا تو تجھے دال روٹی کی فکر مار ڈالے گی، یہ نہ سمجھنا کہ میری عبادت کرے گا تو لوگ تجھے نہ جانے کن کن القاب سے اور کن کن طعنوں سے نوازتے رہیں گے۔ تیرا نگہبان میں ہوں، تو میری سپرداری میں ہے، میں تمام خزانوں کا مالک اللہ تجھے اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ میری عبادت میں جت جا، میں تیرا فقر و فاقہ دور کر دوں گا۔ یہ ان کا وعدہ ہے۔ کن کا وعدہ ہے؟ جن کے لیے زمین و آسمان کے تمام خزانے ہیں۔ کوئی اور ہے خزانوں کا مالک؟ شہر اقتدار اسلام آباد میں بڑے بڑے خزانوں والے آتے ہیں، 2-4 سال، 5-10 برس گزارتے ہیں، اکثر کا انجام کار کیا ہوتا ہے سب جانتے ہیں۔ لیکن وہ مالک، وہ خالق رازق کہ ازل سے ہے، ابد تک ہے، خزانوں کے مالک، اور اتنے خزانے کہ تمام دنیا کو ان کی چاہت تمنا کے مطابق دے دیں تو ان کے خزانوں میں اتنی کمی ہو جتنی سمندر کے پانی میں سوئی کے ڈبونے سے ہوتی ہے۔ کتنی ہوتی ہے؟ سوئی ڈبوئیں تو کتنے ٹینکر پانی نکلتا ہے؟ 2-4 قطرے، اور دوبارہ وہ بھی گر جاتے ہیں۔ تو رب کے خزانے اتنے وسیع ہیں۔ تو جو عبادت کے لیے فارغ ہو جائے، دین پر عمل کرے، یہ نہیں کہ دنیا میں پیچھے رہ جائے گا، اس کے لیے مولا عالم و خبیر کی طرف سے 2 انعامات ہیں۔ یہ تصویر کا ایک رخ۔ تصویر کا دوسرا رخ وہ بھی سنتے چلیے، اور اللہ نہ کرے کہ ہم ایسے بد نصیب ہوں کہ اس دوسرے رخ کو اختیار کرنے والوں میں شامل ہوں۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اے آدم کے بیٹے سن لے، اگر تو نے میری عبادت میں یکسوئی نہ دکھائی، دل جمی ظاہر نہ کی، اپنے بکھیڑوں میں الجھا رہا، نماز کی حالت میں موبائل سے کھیلتا رہا، میری عبادت کے وقت تیرے خیالات منتشر رہے، قرآن کی تلاوت کرتے وقت تیرے دل کو اطمینان و سکون نصیب نہ ہوا، دعا کرتے وقت تیری نگاہیں بھٹکتی رہیں، تو یاد رکھ کیا ہوگا؟ ملأت یدک شغلا، میں مالک تجھے بتا رہا ہوں، متنبہ کر رہا ہوں، خبردار کر رہا ہوں کہ تیرے کاموں کو تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ تو ایسے بیکار کاموں میں الجھ جائے گا کہ وہ کام نہ دین کے فائدے کے نہ دنیا کے فائدے کے، لیکن تو اس بیکار دائرہ کار سے نکل ہی نہیں پائے گا۔ اور اللہ معاف کرے، ہم میں سے کتنے ایسے نہیں ہیں کہ اس طرح کاموں میں، بیکار کاموں میں الجھے ہیں
کہ نہ اس میں نوٹ ہیں نہ اجر و ثواب ہے، لیکن ایسے دائرہ کار میں چکی میں گن کی طرح پستے ہیں کہ اس دائرہ کار سے نکل ہی نہیں پاتے۔ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے۔ میری عبادت میں یکسوئی دل جمی نہ دکھائی تو تیرے ہاتھوں کو کاموں سے، بیکار کاموں سے بھر دوں گا۔ اور دوسری سزا، دوسرا عقاب، دوسری وعید، وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، تو میری عبادت سے اس لیے بھاگتا ہے کہ روٹی کما لے، رزق تلاش کر لے۔ یاد رکھ، میں تجھے کہتا ہوں کہ اگر میری عبادت سے پہلو تہی برتی تو تیرے فقر و فاقہ کو میں دور نہیں کروں گا، اور جس کے فقر و فاقہ کو رب دور نہ کرے، ساری دنیا مل کر اس کے فقر و فاقہ کو دور کر سکتی ہے؟ بولیے، دنیا کے سارے بینک اکٹھے ہو جائیں، اگر رب کا حکم ان کی مشیت فضل نہ ہو، کسی کو کوئی مالا مال کر سکتا ہے؟ اور اگر ساری دنیا مخالف ہو جائے، ساری دنیا دشمن ہو جائے، لیکن ان کا ابر رحمت برسنے لگے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس بندے کو رب کی رحمتوں سے محروم نہیں کر سکتی ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہونا چاہیے کہ جب رب کا فضل ہو جائے کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، اور جب ان کی رحمت کا دروازہ بند ہو جائے کوئی کھول نہیں سکتا۔ تو پانچویں اور آخری بات جو ہم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث میں، حدیث قدسی کے ذیل میں سنی، وہ کیا کہ دین، ہمارا دین، ہماری شریعت، ہمارا مذہب وہ ایسا اجلا، وہ ایسا مفید، وہ ایسا کارگر کہ جو اسے اپنے دل میں بسا لے، اسے اپنے رگ و پے میں اتار لے، رب العالمین کی طرف سے اس کا سینہ بھی تونگری سے لبریز اور اس کا فقر و فاقہ بھی دور، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں نہ جانے رب العالمین نے اس کے لیے کیا مہمانی تیار کر رکھی ہے۔ گفتگو کے اختتام سے پہلے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں الجھن سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو دین پر عمل پیرا ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہے، صدقہ و خیرات بھی ہے، دعائیں بھی ہیں، اور بہت کچھ ہے، لیکن ہمیں تو دین پر عمل کرنے کے یہ دنیاوی فوائد حاصل نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے، ہمارے رب سچے ہیں، ہمارے رب سچے ہیں، ان کے وعدے برحق سچائی پر مبنی ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلا ہوا ہر لفظ پتھر پر لکیر ہے، پہاڑ ادھر ادھر ہو جائیں، زمین و آسمان ہل جائیں، لیکن جو اللہ نے اور ان کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اس میں رتی برابر شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جو شکوہ کرتا ہے کہ دین پر عمل کرنے سے مجھے دنیاوی فوائد حاصل نہیں ہوتے، یہ اپنے گریبان میں جھانکے، یہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اس کی کس عبادت میں جھول ہے، اس کی کس بندگی میں خلل، نقص، خامی اور کمی ہے۔ ضرور کہیں اخلاص میں کمی ہوگی، ضرور کہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و سیرت کے اپنانے میں کوتاہی ہوگی، وگرنہ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تمہارے رب تو انسانوں پر ظلم نہیں کرتے ہیں۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، وہ تو کسی پر ظلم روا نہیں رکھتے، یہ بندے خود ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو عبادت
وہ ضرور کسی نہ کسی کمی، خامی، خلل کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے دنیاوی فوائد پر روک لگی ہوئی ہے۔ دوسرا سبب، اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، دین پر عمل کرنے والوں کے لیے نعمت و آسائشوں کو مؤخر فرماتے ہیں، ایمان کو جانچتے ہیں، کسوٹی پر تولتے ہیں، ترازو میں دیکھتے ہیں کہ اس عبادت کرنے والے میں کتنا دم خم ہے۔ کیا یہ صرف دنیاوی فوائد کے لیے عبادت کر رہا ہے کہ ادھر عبادت کی، ادھر دنیاوی فائدہ حاصل ہوا اور کام تمام ہوا؟ اسے پرکھو، اس کا امتحان لو، آزمائش میں ڈالو، اس کا ایمان جانچو کہ کتنا ایمان ہے۔ اور جب یہ آزمائشیں، امتحان اللہ کے برگزیدہ رسولوں اور نبیوں پر آئے ہیں تو میں آپ کس بات کی مولی ہے، ہم پر کیوں نہیں آ سکتے؟ تو دوسرا سبب، دین پر عمل کرنے کے باوجود دنیاوی فوائد کا فوری نہ ملنا، وہ آزمائش اور امتحان کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو اس چیز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ حقیقت، یہ آفاقی سچائی میرے آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ دین سے دنیا بنتی ہے، دین سے دنیا بگڑتی نہیں، دین سے دنیا اجڑتی نہیں، دین سے دنیا تباہ و برباد نہیں ہوتی، بلکہ دین سے دنیا بنتی ہے، سنورتی ہے، سدھرتی ہے، سیدھی ہوتی ہے، اور آخرت میں جو کچھ ہے وہ رب العالمین کو معلوم ہے، جسے ہم اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں لا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری بیماریوں پریشانیوں کو دور فرمائے، آنے والے مسائل مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جن آفات بیماریوں میں ہم پھنسے ہیں ان سے ہمیں مکمل طور پر نجات عطا فرما کے دنیا میں بھی ہمیں سرخرو فرما دیں، آخرت میں بھی ہمیں سرفراز و سربلند فرما دیں۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔